بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے اپنے نمائندے بھیجے۔ انبیاء کرام کا انتخاب خداوند قدوس خود فرماتے تھے۔ نبی کے انتخاب میں بندوں کی رائے اور بندوں کے مشورے کا کوئی دخل نہیں، یہ اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، نبی کس کو بنانا ہے، کس علاقے میں بھیجنا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بندوں کی رائے اور بندوں کے مشورے کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اسی لیے کوئی شخص محنت کر کے، مجاہدے کر کے، قربانی پیش کر کے نبی بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی کی نبوت محنت، مجاہدے اور قربانیوں سے نہیں ہے، اللہ کے انتخاب سے۔ انبیاء کرام تشریف لاتے تھے تو سیدھی سی بات ہے کہ جو پیغام نبی انسانوں کو سناتے تھے، اس پیغام میں برائیوں کا سدھارا بھی تھا، بیماریوں کا علاج بھی تھا۔ اب جب آپ برائی کے سدھارے کی بات کریں گے تو جو طبقہ اس برائی کے اندر ملوث ہوگا وہ آپ کا مخالف ہوگا، اور وہی ہوتا تھا۔ انبیاء کرام کسی کھیتی نہیں کاٹنے گئے تھے، کسی کے مکان پہ قبضہ انہوں نے نہیں کیا تھا، کسی پر ظلم نہیں کیا تھا، تو پھر امت اختلاف کرتی کیوں تھی؟ مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ مخالفت کی وجہ یہ تھی۔ اب جب مخالفت کرنی ہے تو اگر ڈائریکٹ کہے کہ نہیں مانیں گے تو ذرا ہلکا پن ہے، تمہارے اندر یہ کمی، تمہارے اندر یہ کمی، تمہارے اندر یہ کمی، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ امتیں شوشے چھوڑتی تھیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور مخالفتیں شروع ہوئیں تو اس میں یہ بھی ایک اعتراض تھا، کیا؟ جو آیت میں نے پڑھی، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ مکے اور طائف میں اس علاقے کی دو یہ بڑی اہم آبادیاں تھیں۔ مکے اور طائف میں خداوند قدوس کو اور کوئی نہیں ملا۔ کسی بڑے آدمی کو نبی بنایا ہوتا، جس کے پاس باغ باغیچے ہوتے، نوکر چاکر ہوتے، دولت پیسہ ہوتا، تو خداوند قدوس کیا جواب دے رہے ہیں؟ اہم یقسمون رحمت ربک، ان بندوں سے کہو اپنی اوقات میں رہیں، میں اپنی رحمت کی تقسیم خود کروں گا، تم کون ہوتے ہو رائے دینے والے کہ یہاں نہیں وہاں اور وہاں نہیں وہاں، یہ میرا اختیار ہے۔ اس کے بعد خداوند قدوس فرما رہے ہیں کہ نبوت تو ایک روحانی منصب ہے، وہ تو بہت اونچی بات ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کون امیر، کون غریب، کون لمبا، کون ناٹا، کون کالا، کون گورا، کون صحت مند، کون بیمار، بھائی یہ بھی تو اللہ نے بنایا نا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے، جب کسی بیمار کو دیکھو تو ایک طرف اس کی صحت کی دعا کرو اور ایک طرف پروردگار سے کہو شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھ کو اس سے محفوظ رکھا۔ کسی اندھے کو دیکھو، اس سے ہمدردی کرو، لیکن خداوند قدوس سے کہو پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھ کو آنکھیں دی، شکر ہے تیرا تو نے مجھ کو دونوں ہاتھ پیر صحیح سالم دیے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ اس لیے کہ لنگڑے کو بھی اللہ نے بنایا ہے،
اندھے کو بھی اللہ نے بنایا ہے، معذور کو بھی اللہ نے بنایا ہے، تو تم صحت مند ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ محبت و ہمدردی کا اظہار کرو، لیکن خداوند قدوس کی نعمت کا شکریہ ادا کرو نا۔ تو پروردگار کہہ رہے ہیں کہ نبوت تو ایک روحانی منصب ہے، اس کے اندر تو ہم کو کسی کی رائے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہم جہاں چاہیں گے وہاں نبی بھیجیں گے اور جس کو چاہیں گے نبی بنائیں گے۔ جن چیزوں میں رائے مشورہ ہو سکتا تھا دنیاوی معاملات میں، امیر غریب، صحت مند اور بیمار، ہم نے یہاں بھی تمہارا مشورہ نہیں لیا، ہم کو یہاں بھی تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے اختیار کا استعمال کیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ ہم نے طبقات بنائے، ان طبقات کا مطلب ایک دوسرے کا کام چلے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کارخانے کے مالک ہیں، اپنا کارخانہ خود چلا لیں گے؟ نہیں، کاریگر لگیں گے؟ لگیں گے، وارپر لگے گا؟ لگے گا، کانڈی والا لگے گا؟ لگے گا، حمال لگے گا؟ لگے گا۔ اب اگر ان بیچاروں کے پاس بھی دولت رہی ہوتی تو یہ کام کرتے؟ آپ بتائیے۔ ایک مزدور مٹی کھودتا ہے، پھوڑا چلاتا ہے، ایک حمال حمالی کرتا ہے، اس کے پاس اگر 50,000 مہینے کی انکم ہوتی تو حمالی کرتا؟ کبھی نہ کرتا۔ اب اگر اللہ نے سب کو مالدار بنا دیا ہوتا تو حمال ملتے؟ بتلاؤ، پروردگار بندوں سے کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ ہم نے انسانوں میں طبقات بنائے، درجات بنائے تاکہ ایک دوسرے کا کام چلے۔ اور کبھی کبھی پروردگار بندوں کی عبرت کے لیے کچھ دکھا دیتے، جبکہ دکھانا اس کی جوابداری نہیں ہے، اس کو فرمان جاری کرنے، آرڈر نافذ کرنے کا حق ہے، لیکن تمہاری محبت میں، ہمدردی میں کبھی کبھی کوئی ایک آدھ واقعات دکھا دیتے تاکہ تم کو اطمینان ہو جائے۔ ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے، پروردگار سب کو مالدار بنا دے، تیرے خزانے میں کیا کمی؟ کوئی کمی نہیں، حقیقت یہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ پوری زمین کو سونے اور چاندی کر دے اور سارے پہاڑوں کو وہ ہیرے جواہر کر دے، اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں، اور اس کے نزدیک مٹی اور سونے میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ وہ آپ کے یہاں فرق ہوگا کہ سونا 50,000 روپے تولہ اور مٹی 1 روپے کی 5 کلو، وہ آپ کے یہاں ہوگا۔ اللہ کے یہاں اس کے خزانے میں کنکر، پتھر، لکڑی، مٹی سب برابر ہے۔ اور اسی لیے حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے، جب قیامت کی بھاگا بھاگی، ہما ہمی، انسان پریشان ہو کے بھاگ رہا ہوگا، زمینوں پر سونے اور چاندی کی سلیں پڑی ہوں گی، پتھر پڑے ہوں گے 10-10 20-20 کنٹل کے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیا کرے گا اس کو؟ آپ مجھے بتلاؤ، کرے گا کیا؟ تو جان بچا کے بھاگ رہا ہے، مصیبت آئی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین لڑ رہی ہے، ٹرین پلٹ رہی ہے، اب ٹرین کے اندر آپ کا 50,000 کا مال پڑا ہوا، اٹیچی ہے، سونا چاندی پیسہ، وہ سمیٹتے ہو، جان بچاتے ہو، آدمی جان بچا کے بھاگتا ہے۔ سونامی آ گیا، جان بچا کے بھاگتا ہے۔ قرب قیامت میں ایسے حالات ہوں گے، انسان جان بچا کے بھاگ رہا ہوگا، دولت پڑی ہوگی روڈوں پر، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو وہ بندہ دعا کر رہا ہے، پروردگار سب کو مالدار بنا دے، تیرے خزانے میں کیا کمی؟ اس کی آنکھ لگ گئی، خواب دیکھتا ہے کہ سب مالدار ہو گئے، جیسا وہ چاہ رہے تھے سب ویسے ہو گئے۔ چلیے صبح ہوئی، اب بچوں کو اسکول جانا ہے تو صبح صبح دودھ والا آتا ہے، کھاری پاؤ والا آتا ہے، وہ نہیں آیا۔ تو عورت نے کہا کہ آج تو دودھ والا نہیں آیا، بچوں کو چائے کیسے بنا کر دوں، اسکول بھیجنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں نیچے دکان سے لے لیتا ہوں۔ نیچے دکان میں گئے تو بند، چوراہے میں گئے تو بند، سائیکل نکالا کہ آگے جاؤ تو اس کی ہوا کم، پنچر والے کے آ گئے تو وہ بند،
چلو آٹو پکڑتا ہوں، آٹو ہے ہی نہیں روڈ پہ، کیوں؟ دودھ والا ہی مالدار، دکان والا ہی مالدار، پنچر والا ہی مالدار، آٹو والا ہی مالدار، اب چلائے گا کیوں؟ سب مالدار ہو گئے نا بھائی، اب کوئی نہیں نکلتا باہر اپنے اپنے مست گھر میں۔ اب یہ بے چین ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ لگنے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ پروردگار سب کو مالدار بنا دے، تیرے خزانے میں کیا کمی، لوگ وہ سن رہے تھے کہ یہ پاگل دیوانہ مانگ رہا ہے۔ آنکھ کھلتی بولتا نہیں نہیں پروردگار جو ہے سب صحیح ہے، جو ہے سب ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیا ہوا حضرت؟ بولا میں نے 5 منٹ میں سب دیکھ لیا۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اللہ نے انسانوں میں طبقات بنائے تاکہ ایک دوسرے کے انڈر میں کوئی کام کر سکے، ورنہ دنیا کوئی کام چلے گا نہیں۔ ایک بات تو یہ آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے، نبوت یہ اللہ کا دیا ہوا منصب ہے، بندہ لڑ کر لے نہیں سکتا۔ نبوت اللہ کا دیا ہوا منصب ہے، بندہ نہ محنت کر کے، نہ مجاہدہ کر کے، نہ جھگڑا کر کے، نہ جنگ کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ انبیاء کرام آتے رہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سناتے رہے۔ کسی بھی کام کی شروعات ہوگی تو کہیں پر انجام بھی ہوگا، تکمیل بھی ہوگی، ختم بھی ہوگا۔ ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ پہلے نبی آدم علیہ السلام، شروعات تو یہاں سے ہوئی، تو کوئی آخری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرق یہ ہوا کہ پچھلے انبیاء کرام ایک کے بعد دوسرے، دو کے بعد تیسرے، 3 کے بعد چوتھے آتے گئے آتے گئے آتے گئے۔ ان میں سے کوئی نبی قیامت تک کے لیے نہیں تھا، کوئی نبی آخری نبی نہیں تھا۔ آؤ اپنا کام کرو اور جاؤ، اگلا آئے گا وہ اپنا کام کرے گا اور جائے گا۔ اس لیے کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور سارے انبیاء کرام اپنے اپنے علاقوں، اپنے اپنے خطوں کے نبی تھے، جس کو جو خطہ دیا گیا۔ عام طور پر انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں میں انہیں کام دیا گیا، تو اپنی قوم میں کام کرو، تم یہاں کرو، تم وہاں کرو۔ پہاڑ کے اس پار دوسرے نبی، اس پار دوسرے نبی، ندی کے اس پار دوسرے نبی، اس پار دوسرے نبی ہوتا تھا۔ ایک ایک گاؤں میں کئی کئی نبی ہوتے تھے، ان کا علاقہ وہ، ان کا علاقہ وہ، ان کا علاقہ وہ۔ انبیاء کرام کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھی، چلتا تھا۔ بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ایک گاؤں میں کئی کئی نبی، ارے ایک گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک گھر میں کئی کئی نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، تو ایک گھر ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے 2 بیٹے نبی، حضرت اسماعیل نبی مکے میں، اسحاق نبی فلسطین میں، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی، 4 نسل تک چلی آ رہی۔ کئی انبیاء کرام ایسے ہیں کہ باپ بیٹے نبی، حضرت داؤد نبی، بیٹے سلیمان نبی، حضرت زکریا نبی، بیٹے یحییٰ نبی، حضرت موسیٰ نبی، ان کے بھائی ہارون نبی۔ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، اپنا اپنا کام کرتے تھے۔ اس وقت دنیا کے ایسے حالات تھے کہ وہ چیزیں ریکارڈ میں رہنا آسان نہیں تھا۔ لوگ دماغ میں یاد کرتے تھے، 100-200 سال کے بعد وہ چیزیں مٹ جایا کرتی تھی۔ جس زمانے میں پچھلے انبیاء کرام کی کتابیں اتریں، اس زمانے میں ریکارڈ میں لینا آسان نہیں تھا۔ دنیا ترقی یافتہ اتنی نہیں ہوئی تھی، اور پلس امتیں ناکارہ تھی۔ چلیے کاغذ میں لکھ کر یاد کرنا آسان نہیں تھا، محفوظ کرنا، دماغ میں یاد کرتے بہت سے لوگوں نے کیا، لیکن وہ امتیں ناکارہ تھیں۔ ان انبیاء کرام کو جانثار امت نہیں ملی، اور ان کی شریعتوں میں جب آخری امت کا تذکرہ وہ پڑھتے تھے کہ آخری پیغمبر کی امت، ان کے صحابہ ایسے جانثار ہوں گے، ایسی قربانیاں دیں گے، تو وہ حسرت بھری نگاہوں سے اس کو پڑھتے تھے اور سنتے تھے۔ اور بعض انبیاء کرام درخواست کی پروردگار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کچھ حصہ مجھ کو دے دیجئے، جواب ملا نہیں، اپنا اپنا حصہ۔ آخری نبی پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی ایک علاقے کے نبی نہیں، کسی ایک برادری کے نبی نہیں،
کسی ایک خطے کے نبی نہیں، پوری دنیا میں جو لوگ بس رہے ہیں، امیر غریب کالے گولے چھوٹے بڑے، سب آپ کی دعوت کے مخاطب ہیں، اور ہر ماننے والے کو یکساں عزت ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں ذات، برادری، رنگ، نسل، علاقہ، اس کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں، نہ قبر میں، نہ میدان محشر میں، نہ جنت جہنم کے فیصلے میں۔ قبر میں جو سوال ہوں گے وہ سب سے سیم ہوئیں گے، میدان محشر میں اچھا برا انجام، اچھے برے اعمال کی بنیاد پر ہوگا، سب اس میں سیم ہوں گے۔ پل صراط سے گزرنا ہے، سب یکساں ہیں، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں اعمال کی بنیاد پر ہوگا، برادری کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سے فرمایا، میری بیٹی یہ مت سمجھنا کہ محمد کی بیٹی ہو اس لیے نجات ہو جائے گی، نجات ہوگی تمہارے اعمال کی بنیاد پر، انعامات میں اضافہ ہوگا میرے خاندان کی بنیاد پر، لیکن بیس جو بنے گا وہ تمہارے ایمان اور تمہارے اعمال بنیں گے۔ اس بیس میں کچھ نہیں کر سکتا، اس بیس میں اگر کمی ہے تو ابو لہب کہاں گیا؟ جہنم میں۔ کون تھا؟ اللہ کے نبی کا سگا چچا۔ چلیے ابو لہب تو کمبخت بہت ہی ناکارہ تھا، چچا ابو طالب بڑی خدمات کی، بڑی قربانیاں پیش کی، بڑی محبت تھی، اطاعت نہیں تھی، ایمان میں اطاعت نہیں تھی، اللہ کے فرمان میں اطاعت نہیں تھی، تو کہاں گئے؟ جہنم میں۔ تو زبان سے محبت کرنے والے چھوڑو ان کو، وہ تو بازار کے لوگ ہیں، واقعتاً دل میں محبت ہو پیغمبر کی اور اطاعت نہ ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ بیس ہے اطاعت، اطاعت کے بعد محبت میں اضافہ، اعمال میں درجات میں ترقی کا ذریعہ بنے گا، خاندان کے لوگوں کو مقام ملے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کے فضائل ہیں، بیٹیوں کے فضائل ہیں، گھر والوں کے فضائل ہیں، خاندان والوں کے فضائل ہیں۔ کب؟ جب دینی خدمت میں ساتھ دیا ہو تب۔ آج دنیا کے اندر یہ مسئلہ زیر بحث ہے، انصاف 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 سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ کوئی منسٹر کا بیٹا ہو کر گاڑی چڑھا دے نہیں چلے گا، کوئی جج کا بیٹا ہو کر کسی کا مرڈر کر دے نہیں چلے گا۔ انصاف تو انصاف، اس انصاف پر واقعہ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، شریعت کے احکام کافی حد تک نازل ہو چکے ہیں، چوری کرنے والوں کی سزا نازل ہو چکی ہے، زنا کرنے والوں کی سزا نازل ہو چکی ہے۔ قرآن نے جرائم کے سلسلے میں سزائیں بہت سخت رکھی ہیں۔ بعض لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اتنی سخت سزا؟ جی ہاں، سزا کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ جرم رکے، اور آپ مجرم کی ہمدردی کرنے کھڑے ہو جاؤ گے جرم رکے گا نہیں۔ چوری کرتا ہے، جرم ثابت ہوتا ہے، وہ انڈا چوری پر ہاتھ نہیں کٹے گا، چپل چوری پہ ہاتھ نہیں کٹے گا، چپل چور خوش ہو گئے جوتے پڑیں گے، ہاتھ نہیں کٹے گا۔ سزا نہیں، ایسا نہیں، لیکن ہاتھ کٹنے کی سزا جو ہے اس کا ایک پروسیجر ہے، ایک فارمیلٹی ہے۔ جیسے زنا کی سزا لاگو ہونے کے لیے شرائط ہے، چلیے گواہ نہیں ملے لیکن رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، ایک آدمی دیکھنے والا ہے تو اس کو محلہ گھیر کے مارے، کم وقت کو بائیکاٹ کرے گا، ان کا تنبیہ کرے گا ان کو، لیکن وہ سزا جو ہے کہ کنوارے ہوں تو کوڑے مارو ورنہ گردن مار دو، اس کی شرائط ہے۔ قاتلی گردن مار دو، اس کی شرائط ہیں۔ چور کے ہاتھ کاٹ دو، اس کی شرائط ہیں۔ اگر شرط پوری ہو گئی تو چور کا ہاتھ کٹے گا، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ چوری کا انجام یہ ہوتا ہے۔ شادیوں میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کسی کا موبائل چھوٹ گیا، آج کے دور میں کسی کا زیور گر گیا، کسی کا پرس چھوٹ گیا، ارے بھائی کس کا اٹھا لو، پہنچا کر دے دیں گے۔ یہاں بھی اعلان ہوتا رہتا ہے، گھڑی ملی ہے، فلاں ملا وضو خانے میں۔ کسی شادی میں کسی محترمہ کا زیور چھوٹ گیا، دوسری محترمہ نے اس کو اٹھا لیا، ابھی دماغ میں چوری نہیں ہے، آئے گی دے دیں گے، کوئی نہیں آیا، 2-4 دن گزر گئے، اب اگلا دماغ کام کرتا ہے، حضرت ایک چیز ملی تھی بہت اچھی لگ رہی ہے، اتنا پیسہ غریبوں کو دے کر میں رکھ لوں کیا؟ یہ بھی چوری کا حصہ ہے۔
کہ تم کیوں رکھ لو گے؟ تو وہاں وہی دماغ چلا، آئے گا پیسہ بھر دیں گے، اچھا زیور ہے۔ کچھ نہیں ہوا، اور کچھ دن کے بعد پھر اس کی انکوائری شروع ہوئی اور ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے پاس وہ چوری کا زیور ملا، جرم ثابت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کر دیا، ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ کٹے گا، وہ تو عزت دار گھرانی خاتون ہے، ناک کٹ جائے گی پورے خاندان کی۔ پھر کچھ اور لاگو ہو جائے، جرمانہ ہم ڈبل ٹبل بھر دیں گے، ہاتھ کاٹنے کا فرمان کینسل کیا جائے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام سے یہ بات کہے کون؟ کس کی ہمت؟ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کے نبی ان سے پیار کرتے تھے، گود میں کھلاتے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ سنا ہوگا آپ نے۔ یہ بھی سن لیجئے، اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو طائف کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے، بڑی قربانیاں ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ حضرت زید کے بیٹے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی ان سے پیار کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت زید قائم مقام بیٹے کے تھے، اسامہ قائم مقام پوتے کے تھے، وہ چھوٹے سے ہیں۔ تو اسامہ ابن زید سے صحابہ نے کہا کہ تم جا کر دادا ابا سے کہو، دادا ابا جو آپ نے اس خاتون کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا ہے اس میں تھوڑا سا غور کر لیجئے، اگر کوئی جرم ڈنڈ ہو تو لگا دیجئے، ہاتھ نہ کٹے تو بہتر ہے، عزت دار گھرانے کی خاتون ہے، بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ دادا ابا تھوڑا اس مسئلے پہ، اس فیصلے میں غور ہو جائے۔ آپ سمجھ گئے کہ خود تو نہ کہہ سکے، بچے سے کہلوایا ہے۔ یہاں سے کیوں نہیں گزرتے آپ؟ ان لوگ نہیں لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس بچے سے کہلوایا گیا، بس آپ کو جلال آ گیا۔ بلال آواز لگاؤ، جمع کرو لوگوں کو۔ لوگ جمع ہوئے، آپ منبر پر آئے، چہرہ سرخ تھا آپ کا۔ فرمایا لوگوں، پچھلی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئی، پچھلے ادیان اسی لیے مٹ گئے، پچھلی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئی۔ کس لیے؟ کوئی غریب دکھیا، کوئی پریشان حال مزدور آدمی غلطی کرتا، سزائیں وہی لاگو ہوتی، اور ذرا خوشحال گھرانے کے لوگ ہوتے تو دائیں بائیں ٹال مٹول ہوتا۔ اللہ کے فیصلے میں یہ فرق نہیں ہونا چاہیے، اس کا ہاتھ کٹے گا اور ہاتھ کٹا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، وہ سن لیجئے، جس خاتون کا ہاتھ کٹا ان کا نام تھا فاطمہ، مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کرے اور جرم ثابت ہو، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا فرمان جاری کروں گا۔ یہ اس کو بولتے ہیں انصاف، یہ ہے انصاف۔ جنگ بدر میں 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، جو پکڑے گئے ان کو بیڑیاں ڈال کے قید کر دیا گیا، فیصلہ ہوگا بعد میں۔ جو مکے کے لوگ گرفتار ہو کر آئے تھے، کون لوگ تھے؟ اللہ کے نبی خاندان تھا، جو قریشی تھے، اس میں آپ کے سگے داماد ابو العاص بھی تھے، سگے چچا حضرت عباس بھی تھے، اور حضرت عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، آپ کو بھی ان سے محبت تھی۔ وہ تو قوم کی ہمدردی اور حمایت میں آ گئے تھے، دباؤ میں، اور پکڑے گئے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں رات بھر سو نہیں سکا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا چچا عباس کی بیڑیاں ذرا ٹائٹ تھیں، اس درد سے وہ کراہ رہے تھے۔ چچا کرا رہے ہو، بھتیجے کی آنکھ لگے گی، اس لیے میں سو نہیں سکا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ڈھیلی کر دی ہوتی؟ فرمایا نہیں، سارے قیدیوں کی بیڑیاں ڈھیلی کرنا تو چچا کی ڈھیلی کرنا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں، انصاف۔ جب اسلام اس نہج پر چلا، ان بنیادوں پر چلا، تو دنیا میں جن لوگوں کو انصاف کی ضرورت تھی، انصاف کے متلاشی تھے، وہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ اسلام میں برابری، سارے انسان عزت دار ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جن حالات میں ہندوستان تشریف لائے،
ان حالات کو پڑھیے، وہ حالات کیا تھے۔ ہندوستان آنے کا آپ کو حکم ہوا تھا، بشارت ہوئی تھی، تو ہندوستان تو اس وقت کابل تک تھا۔ یہ اس وقت کا زمانہ ہے جب وہ کابل سے لے کر برما تک ہندوستان تھا، اور آپ اسی پٹنے سے آئے تھے خشکی کے راستے سے، ہوتے ہواتے وہاں سے پاکستان، اور پاکستان سے واگ سرحد سے ہوتے ہوئے سہارنپور کے قریب دلی آپ آئے تھے، وہی کہیں رک گئے ہوتے۔ ہندوستان تھا وہ چلتے 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 کہاں آئے؟ راجستھان میں اجمیر۔ کیوں آئے؟ سمجھیے بات کو۔ جس طریقے سے خداوند قدوس نے اپنے آخری پیغمبر کو مکے میں بھیجا، مکے والے بڑے سخت تھے، بڑی مخالفتیں کی، تو وہیں کیوں بھیجا؟ کہیں اور بھیج دیا ہوتا۔ ہمارے بچپن میں دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد پڑھا رہے تھے، اور درس میں باتیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے یوں پریشان کرتے تھے، یوں پریشان کرتے تھے، بہت تکلیفیں دیتے تھے۔ تو ایک بیچارہ بنگالی طالب علم میں کھڑا ہو گیا، حضرت پروردگار کو اپنے آخری پیغمبر کو ہمارے بنگال میں بھیجنا تھا، ہم سب مان لیتا۔ تو استاد نے فرمایا ہاں مان لیتا، صبح مانتا، شام کو پھر جاتا۔ مٹی پہ لکھو فوراً لکھ جائے گا، ریت پہ لکھو فوراً لکھ جائے گا، ہوا کا جھونکا آئے گا اور مٹ جائے گا، اور پتھر پہ لکھو تو چھینی ہتھوڑی سے گود گود کے کھود کھود کے لکھا جائے گا، ہفتوں لگے گا، لیکن ایک بار لکھا تو پھر ہزاروں سال لکھا رہے گا۔ ارے آپ تاج محل جاتے ہیں، آپ قلعے گھومنے جاتے ہیں، بڑی مسجدیں آپ دیکھنے جاتے ہیں، کہیں تو اوپر پینٹ سے لکھا ہوتا ہے اور کہیں گود گود کے لکھا ہوتا ہے، جو گود گود کے لکھا جاتا ہے مٹتا ہے وہ۔ مکے والے بہت سخت تھے، بڑی مخالفت کی، لیکن جب مانا تو پھر دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، جس طرح مکے والوں نے مانا، جس طرح صحابہ نے مانا۔ خواجہ صاحب اجمیر کیوں آئے؟ چونکہ بات نکلی اسلام کے انصاف اور برابری کی، تو اس وقت اس چیز کی سخت ضرورت ہے۔ اسلام کے چہرے کو داغدار کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں، اور ہم مسلمان غفلت نہیں سو رہے۔ آنکھ میں آنکھ ڈال کر دنیا کو جواب دو۔ آؤ انصاف، ہم بتاتے ہیں انصاف کس کو کہتے ہیں، برابری ہم بتلاتے ہیں برابری کس کو کہتے ہیں۔ جس دور میں خواجہ صاحب ہندوستان تشریف لائے، اس دور میں ہندوستان میں چوہان برادری کا غلبہ تھا۔ یہ ہندوؤں میں اونچی برادری ہوتی ہے، اور چھوت چھات بھید بھاؤ اپنی انتہا کو تھا، جو آپ پڑھتے ہیں تاریخ کے اندر۔ اجمیر کا جو راجہ تھا پرتھوی راج، جس سے پنگا ہوا تھا خواجہ صاحب کا، اس کا نانا دلی کا راجہ تھا کھانڈے لال، اور اس کا باپ اجمیر کا راجہ تھا۔ نانا کو کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، یعنی اس کا کوئی ماما نہیں تھا، اماں اور خالہ تھی۔ دلی کے راجہ کو لڑکا نہیں تھا، لڑکیاں تھیں۔ تو اجمیر کا رجواڑا داماد کو، اور پرتھوی راج کو نانا نے گود لے رکھا تھا، دلی والے نانا نے۔ جب دلی میں نانا گئے تو وہ گدی اس کو ملی، اجمیر میں باپ گیا یہ گدی اس کو ملی، تو دلی اور اجمیر دونوں رجواڑوں کا وہ راجہ ہو گیا، اور وہ دونوں ہندوستان کے بڑے رجواڑے تھے۔ ادھر ہمارے یو پی میں قنوج، کانپور کے قریب ہے قنوج، یہاں ایک رجواڑا تھا۔ قنوج کے راجہ کی لڑکی کو پرتھوی راج طاقت کا استعمال کر کے اٹھا کے لایا تھا اس زمانے کا ایک فیشن۔ تو 3 بڑے چوہان رجواڑوں پر اس کا دبدبہ تھا، اور اس کی ماں نے خواب دیکھا تھا کہ تیرے علاقے میں کوئی درویش آنے والا ہے جس کے ہاتھوں تیرا قصہ تمام ہوئے گا۔ سیم کہانی فرعون والی تھی کہ تیری مملکت میں ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، اس کے ہاتھوں تیری حکومت جائے گی، اور ہوا وہی۔ پرتھوی راج کی ماں نے خواب دیکھ رکھا تھا کہ تیرے علاقے میں ایک درویش داخل ہوگا اور اس کے ہاتھوں تیری حکومت جائے گی۔ تو پرتھوی راج نے آرڈر کر دیا کہ میرے شہر کے آس پاس کوئی درویش دکھنا نہیں چاہیے۔ اس حال میں پہنچے خواجہ صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ، چھوٹا سا قافلہ، شہر کے ایک کنارے میں جہاں بادشاہ کے اونٹ وغیرہ بیٹھا کرتے تھے، جانور بیٹھتے ہیں دور دراز، جا کر وہاں بیٹھ گئے۔ بادشاہ کو اطلاع ملی درویش تو آ گیا، بھگاؤ اس کو۔ تو لوگ گئے، بھائی یہاں بیٹھنا نہیں ہے۔ کیوں؟
یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، ارے بھائی الگ بیٹھ جاتے ہیں، اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں، نہیں اس علاقے میں دکھنا نہیں۔ بدتمیزی کر کے دھکے مار کے ان لوگوں کو پیچھے کر دیا گیا۔ بہرحال وہ اللہ کے مقرب بندے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ جب صبح اٹھایا تو اونٹ اٹھتا ہی نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حدیث شریف میں ہے جب خدا بند قدوس کسی بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، کسی بندے کو مقرب بنا لیتے ہیں تو جبرائیل امین کو بلا کر بولتے ہیں جبرائیل آسمان میں اعلان کر دو فلانا بندہ خدا کا مقرب ہے، سارے فرشتے اس کا احترام کریں۔ یہ آسمان میں اعلان ہوتا ہے۔ اب وہ سارے فرشتوں کو معلوم ہے کہ فلاں بندہ اللہ کا مقرب ہے۔ اب وہی فرشتے صبح شام نیچے اوپر تو ہوتے ہیں، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے آپ کے لوم والوں کی، صبح آتے شام کو جاتے، شام کو آتے صبح کو جاتے۔ آپ پڑھتے رہتے، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا، بار بار لکھا۔ جب فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور دنیا کا اکثر نظام فرشتوں کی معرفت چل رہا ہے، اور یہ بیچارے جو ہمارے برادران وطن ہیں قابل رحم ہیں، اللہ معاف کرے ہم اپنی ذمہ داری اب تک ذمہ داری نبھائی نہیں گئی، ان تک سچا پیغام پہنچانا، دھرم پریورتن کی بات نہیں کرنا، وہ تمہاری مرضی، لیکن اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کو چوک کہاں سے ہوئی؟ جو فرشتے آتے اور جاتے ہیں، کبھی کبھی فرشتے انسانوں کو نظر بھی آتے ہیں، یہ بھی سن لیجئے آپ، فرشتہ انسان کو دکھ سکتا ہے۔ فرشتوں کے زائد بازو ہیں، ہمارے 2 ہاتھ 2 پیر ہیں، فرشتوں کسی کے 4 کسی کے 8 کسی کے 10 کسی کے 100، جبرائیل امین کے 800۔ جبرائیل امین جو سردار ہیں فرشتوں کے 800 بازو ہیں۔ ایک بازو کا کنارہ اگر آپ کی بھونڈی کو ٹچ کر دے، یہ آبادی اکھڑ کر آسمان تک جائے گی، لوٹ کر آ کر دھس جائے گی۔ جن قوموں کو خداوند قدوس سے کہنے پر جبرائیل امین ٹکر ماری اور برباد کیا، ان کو خالی ٹچ کیا تھا پر سے، اکھڑ گئی آبادی۔ جبرائیل امین کا اصل بھیس کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو 3 طرح میں سے ایک طرح آتے تھے۔ عام طور پر تو آواز بن کے آتے تھے، اللہ کے نبی وہ آواز پہچانتے تھے، ان کی آمد پر آپ کے اوپر بوجھ پڑتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے سر جھکا لیتے تھے، آنکھیں بند کر لیتے تھے، اور بدن سے پسینہ آپ کے نکلنے لگتا تھا، بدن بوجھل ہو جاتا تھا، ہم سمجھ جاتے وہی اتر رہی۔ کبھی کبھی لوگوں نے اس آواز کو سنا، وہ آواز کیسی تھی تو کسی نے کہا گھنٹی، جیسے گھنٹی مستقل بجتی ہے، گھنٹی کی مثال دینے کی وجہ گھنٹی کی آواز کا کوئی ایک رخ طے نہیں پتا کہاں سے آ رہی ہے، ادھر کان لگاؤ یہاں سے آ رہی، ادھر لگاؤ تو یہاں سے آ رہی، ہر طرف سے یکساں آواز ہوتی ہے وہ۔ اور کسی نے کہا شہد کے مکھی کے بن بنانے کی آواز۔ یہ جو لوگوں نے تشبیہ دی ان آوازوں سے، یہ تشبیہ مکمل نہیں، لیکن غریب کرے کیا، بتلانا تو ہے کیسی آواز تھی۔ عام طور پر جبرائیل امین آواز بن کر آتے تھے، کبھی کبھی کسی انسان کے بھیس میں آتے تھے۔ بہت مشہور روایت ہے حدیث جبرائیل، کتابوں کے اندر اس کا نام ہے حدیث جبرائیل۔ اس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا، ایک شخص اندر داخل ہوا، رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، بال بالکل کالے، کپڑے بالکل سفید، سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس زمانے میں اگر کوئی آئے گا باہر تو کیسے آئے گا؟ پیدل، گھوڑے پر، اونٹ پر، بن سواری تھی نہیں، اور وہ علاقہ دھول کا علاقہ ہے، ریت کا علاقہ ہے، جب 10-20 میل چلے گا تو بالوں کا کالا پن بچے گا نہیں، بالوں میں مٹی لگ جائے گی، بال بھورے ہو جائیں گے، کپڑے بالکل وائٹ نہیں رہ سکتے، کپڑے میں دھول لگے گی، کپڑے کی سفیدی مار کھائے گی۔ عمر بن خطاب کہہ رہے بال بالکل کالے، کپڑے بالکل سفید، اگر باہر سے آتا تو نہ بال کالے بچتے نہ کپڑے سفید بچتے، لا یرا علی اثر السفر، اور مقامی بھی نہیں تھا، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔
نہ پردیسی لگ رہا ہے نہ مقامی لگ رہا ہے، یہ ہے کون سی مخلوق؟ اور مجمع کو چیرتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس تک آ کر بیٹھ گیا، آپ کی ران میں ران ملا کر بیٹھ گیا اور ایسی بے تکلفانہ گفتگو کر رہا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام مسکرا مسکرا کے بات کر رہے ہیں جیسے پرانا دوست ہو کوئی۔ آپ کی ران میں ہاتھ مار مار کے پوچھ رہا ہے، یا محمد اخبرنی الاسلام، اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، احسان کس کو کہتے ہیں؟ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں تو کہہ رہا ہے صدقتا، ٹھیک کہا آپ نے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کو بڑا تعجب تھا کہ یہ ہے کون، پیغمبر کو نمبر دے رہا ہے، امتحان کیا، آپ نے ٹھیک کہا۔ گفتگو ہوئی، پھر وہ چلے گئے، جو مہمان آیا تھا وہ چلا گیا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا پہچانا کون تھا یہ؟ کہا نہیں۔ فرمایا ان ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، جبرائیل تھے یہ، دینی باتیں سکھانے کا ایک انداز یہ بھی اللہ کا، جاؤ جا کر پیغمبر سوالات کرو، جوابات دیں گے، صحابہ سن لیں گے، تعلیم ہو گئی۔ تب سمجھ میں اچھا بال کیوں کالے تھے، اس لیے کہ وہ یوں نہیں آیا تھا، یوں آیا تھا، پل جھپکتے آسمان سے وہاں تک پہنچ گیا، بال کیسے بھورے ہوں گے، کپڑے کیسے سفید ہوں گے۔ تو کبھی جبرائیل امین انسان کے بھیس میں آتے، تیسری شکل فرشتہ فرشتے کے بھیس میں، وہ 2 مرتبہ تو پکا ہے، تیسرے کے بارے میں رائے کا اختلاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل اصل بھیس میں آئیے، کہا ٹھیک ہے، مکے سے باہر نکلیے، اس لیے کہ اصل بھیس میں آنے کے بعد آبادی، گلیاں چھوٹی ہیں، پارکنگ نہیں ملے گی، 800 بازو کھلنا ہے، مکے سے باہر نکلیے۔ آپ مکے کے باہر نکلے، اجیات کے علاقے میں، جبرائیل امین آسمان سے اترے 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 اور فضا میں ٹنگ گئے، 800 بازو کھول دیے، آدھی دنیا ڈھک گئی۔ یہ ہے فرشتہ۔ اب فرشتوں کی مخلوق صبح شام نیچے اوپر ہو رہی ہے، پانی فرشتہ برسائے گا، ہوا فرشتہ، دانے کون پکائے گا، فرشتہ، بہت سے کام، دنیا کے 90% کام فرشتوں کی معرفت ہو رہے ہیں۔ اب انسانوں نے جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا، یا اکثر تو ایسا ہے کہ انبیاء کرام کی تعلیمات بگڑتے 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 فاصلہ بڑھتے 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 کچھ سے کچھ ہو گیا، لیکن انسانوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ خداوند قدوس کی جو قریبی فوج ہے، پاور، وہ یہ ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ خداوند قدوس جو نظام چلاتے ہیں وہ فرشتوں کی معرفت چاہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، فرشتوں کے زائد ہاتھ ہیں، ہم بھی کہتے ہیں۔ اب آئیے ان کی دیوی دیوتاؤں کو آپ دیکھیے، وہ کیا ہے، وہ تصور ہے، زائد ہاتھ، چونکہ بنیاد کچھ بھی نہیں ہے، دلیل کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے امت بھٹک کر کہیں سے کہیں پہنچی۔ یہ بھٹکی کو ذمہ دار کون ہے اس کا؟ تو خداوند قدوس آسمان میں اعلان کرتے ہیں، جبرائیل جاؤ آسمانوں میں اعلان کر دو فلاں بندہ میرا مقرب ہے۔ جب اس بندے کے مقرب ہونے کا اعلان آسمان میں ہوتا ہے تو فرشتے احترام کرتے ہیں، اور جب فرشتے احترام کرتے ہیں دنیا کی ساری مخلوق اس کا احترام کرتی ہے۔ یہ ہے بنیاد جو آپ سنتے ہیں کہ صحابہ جنگل میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے، جنگل جانوروں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدام یہاں قیام کرنے والے ہیں، جنگل خالی کر دو۔ تو شیر اپنے بچے کو دبا کر منہ میں باہر جا رہا ہے، سانپ بچھو باہر جا رہے، کیا چیز تھی یہ؟ وہ ہے۔ اب چونکہ لوگوں کو یہ تفصیل تو معلوم نہیں، ارے پاگل ہو گئے جماعت والے، کیا کہتے رہتے۔ مدھیہ پردیش میں نے وہ علاقہ دیکھا ہے، سندل کے پیڑوں کا جنگل، وہاں اجتماع طے ہو گیا۔ سندل کے پیڑ میں سانپ بہت ہوتے ہیں، زہریلے سانپ ہوتے ہیں، بالکل باندرہ کھاڑی کا منظر تھا، وہاں بھی سانپ نکل رہے تھے۔ تو جو جنگل کے آفیسران آتے ہیں وہ آئے، تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، تم کو گراؤنڈ نہیں ملتا کہیں؟ یہ سندل کا جنگل ہے، سانپ بچھو نکلتے ہیں اس کے اندر، کاٹے کے تم مر جائے گا۔ ہمارے مشورے میں طے ہو گیا بھائی ہم وہی کریں گے۔ تو ایک بڈھا بولا پریشان مت ہو، ان کو سانپ کاٹتا اٹھتا نہیں۔ دنیا نے دیکھا سندل کا جنگل کاٹا گیا، سانپ نہیں نکلے، وہ پہلے ہی نکل گئے۔ اصل سلسلہ وہ، اصل سلسلہ وہ ہمارے استاد محترم مولانا صدیق صاحب باندھی نور اللہ مرقدہ مدرسے کی مسجد میں گرمی کے موسم میں ہتھورا میں سو رہے ہیں۔ رات میں ایک طالب علم اٹھا، ٹارچ ماری تو حضرت کے سینے پر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے ایسا، ارے سانپ بیٹھا ہے کاٹ لے گا، تو اس نے اور لوگوں کو جگایا، اب اس سانپ کو مارنا ہے۔
اور بیٹا کہاں ہے؟ حضرت کے سینے پر پتھر پھینک کے مار سکتے نہیں۔ لڑکے جگ گئے، ٹارچیں لے لی، ڈنڈے لے لیے، گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ جب سب گھیرے کھڑے ہو گئے، سانپ غائب ہو گیا۔ وہ سانپ نہیں تھا، دوسری مخلوق تھی۔ کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اللہ کے نیک بندے کی زیارت کر رہا تھا۔ وہ ہو سکتا ہے اس کے استاد ہوں۔ ہمارے اکابر کی درسگاہوں میں لاکھوں لاکھ دوسری مخلوق پڑھتی تھی۔ مفتی محمود صاحب کے یہاں لاکھوں شاگرد جنات ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری کا انتقال ہوا ہے، دارالعلوم کے ہر کونے سے چیخ مار مار کے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ کون رو رہا تھا؟ وہ مخلوق رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی؟ اللہ کا مقرب بندہ چلا گیا، علم کا پہاڑ چلا گیا۔ اللہ کے نیک بندوں کی مقبولیت آسمان سے زمین پہ اترتی ہے، اور جو مقبولیت اوپر سے نیچے اترتی ہے دنیا اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ خواجہ صاحب کو مقبولیت اوپر سے ملی تھی۔ کون مرا؟ پرتوی راج مرا۔ کون برباد ہوا؟ پرتوی راج برباد ہوا۔ اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کا طریقہ۔ ایک بات اور عرض کر دوں، 2 منٹ تاخیر ہوگی، ہونے دیجیے۔ جب خواجہ صاحب اجمیر میں آئے اور یہ پیغام عام ہوا کہ یہ درویش انسانوں کی برابری کی بات کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، جو ہمارے پیغمبر نے کہا الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، انسانوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، ہر انسان اپنے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے، اللہ کے یہاں عزت کا مدار تقویٰ ہے، برادری نہیں ہے۔ تو بیچارے وہ لوگ جو ہزاروں سال سے پس رہے تھے، ان کو ایک روشنی نظر آئی۔ قریب آ کر دیکھا، خواجہ صاحب کے دسترخوان میں تھال لگ جاتی تھی، ہاتھ دھو اور بیٹھو، ہاتھ دھو اور بیٹھو، کوئی بھید بھاؤ نہیں، اپنا ہے غیر ہے، کون آیا کون گیا۔ لوگ آتے رہتے 2 دن 5 دن، پھر کلمہ پڑھتے اور جا کر اپنی قوم کو بتلاتے۔ اس کے بعد جب خواجہ صاحب نکلتے تو پوری پوری بستیاں کلمہ پڑھتی تھی۔ یہ بنیاد ہے اس ملک میں اسلام کے آنے کی۔ تو اسلام کا انصاف اور انسانوں کا احترام، اس میں وہ کشش ہے کہ دنیا اس کا بدل نہیں پیش کر سکتی۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔